السلام علیکم دوستوں. تو ایک اور میچ ختم ہو گیا. میچ نمبر 31 پاکستان ورسز بنگلہ دیش. ہاں، اور یہی کہیں گے کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، بہت دیر کر دی. خیر، واپس آ گئے ہر ورلڈ کپ کی طرح سیم اسٹوری. ایک بار پھر وہی سب کہ جیسے ہی ورلڈ کپ سے نکلے یا نکلنے کے آثار پیدا ہوئے تو اچھی پرفارمنسز نکل کے سامنے آ گئی. سب ہو گیا. شاہین شاہ افریدی لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہو گئے. فخر زمان کا بلہ چل گیا اور اچھا اسکور کیا بڑی جلدی، مطلب چیز بہت جلدی کر لیا، ٹائم سے کر لیا. پاکستان کے حساب سے یہ جلدی ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کا مطلب. خیر، شروع سے شروع کرتے ہیں. ٹاس بنگلہ دیش نے جیتا، پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور ٹک نہیں پائے. ایک بار پھر شاہین کی فرسٹ اوور میں وکٹ اور پھر لائن لگ گئی. لیتن داس نے 45 کی اننگ کھیلی لیکن دوسرے اینڈ سے کوئی بھی نہیں چل سکا. اور پھر کرتے کرتے محمود اللہ آئے تو لیتن داس نے بھی 45 کی اننگ کھیلی. ایکچولی تو کسی نے بھی بڑی اننگ نہیں کھیلی لیکن محمود اللہ نے 56 اور شکیب الحسن نے 40 سمتھنگ کی 43 کی اننگ کھیلی یا. اور نیچے سے مہدی حسن میراز نے چھوٹا سا کیمیو پلے کیا 25 رن کا، لیکن پاکستانی بولرز نے کسی کو نہیں چلنے دیا. شاہین شاہ افریدی نے 3 وکٹس لی، 3 وکٹس وسیم جونیئر نے لی. حارث رؤف نے اچھی بولنگ کی، افتخار نے اچھی بولنگ کی، اسامہ میر نے اچھی بولنگ کی. تو اوور آل ایک اچھی بولنگ پرفارمنس دکھائی دی. اور بنگلہ دیش کے بارے میں وہی مسئلہ جو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے کہا تھا کہ ایک عرصہ ہو گیا انہیں کرکٹ کھیلے ہوئے، لیکن وہ بالکل مطلب اس طریقے سے کرکٹ کھیلتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں انہیں کرکٹ کھیلنا شاید کبھی نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی. انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ اتنے سالوں سے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، لگ بھگ 24 سال سے ان کی ٹیم ہے اور سارے ورلڈ کپ ان لوگوں نے کھیلے ہیں. اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مطلب ایک کنسسٹنسی نہیں دکھائی دے رہی ہے، ٹیم پرفارمنس نہیں دکھائی دے رہی، کوئی ایسی تھریٹننگ ٹیم نہیں لگ رہی ہے، کبھی بھی نہیں لگی. اور اتنے سینئر اتنے بڑے پلیئرز ہونے کے باوجود مشفق الرحیم اور شکیب الحسن، محمود اللہ اور بہت پرانے پلیئر ہیں یہ لوگ، اور اس کے باوجود ٹیم کے اندر کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، کوئی مطلب تھریٹنگ ٹیم نہیں لگتی ہے. بنسبت ان کے میں پھر سے کہوں گا بہت بڑی ٹیم ہے افغانستان، نیدرلینڈ. بہت جلدی آئے، بہت جلدی چھا گئے. ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے بڑی ٹیموں کو نہیں مارا، انہوں نے میچ مار رکھا ہے، سب کو ہی غالباً مار رکھا ہے، لیکن پھر بھی یہ تھریٹننگ نہیں لگتے ایٹ دا مومنٹ. افغانستان بنسبت ان ساری چھوٹی ٹیموں کے اندر افغانستان بہت زیادہ تھریٹننگ ہے. T20 ورلڈ کپ کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ افغانستان خود تو باہر ہوا تھا، میچ نہیں ہارا سکا، لیکن رن ریٹ اتنا برا کر دیا تھا انہوں نے، آسٹریلیا کو اس طرح جیتنے نہیں دیا اور اپنے ساتھ ساتھ ہی آسٹریلیا کو لے گئے. اور راشد خان نے جو 50 ماری تھی T20 ورلڈ کپ میں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ افغانستان پچھلے 8 سالوں سے یہ رول پلے کر رہا ہے کہ لوگوں کے گلے میں آ جاتا ہے، ٹیمز کے گلے میں آ جاتا ہے، بڑی بڑی ٹیموں کو باہر کر دیتے ہیں وہ لوگ. اس بار تو حد ہی کر دی ہے کہ سیمی فائنل کی ریس کے اندر وہ لوگ شامل ہو چکے ہیں. گڈ نیوز ہے، اچھی بات ہے. لیکن بنگلہ دیش خیر 45 اوور بیٹنگ کر سکے بنگلہ دیش کی ٹیم اور 204 رنز بنائے، 205 کا ٹارگیٹ دیا. جواب میں پاکستان کے اوپنرز آئے، دونوں نے ہی بڑی زبردست اننگ کھیلی، اچھی اننگ کھیلی. اور ایک مطلب ٹھیک ہے کوئی اتنا زیادہ تیز نہیں، لیکن جتنی ریکوائرمنٹ تھی اس حساب سے وہ لوگ چلے. میرے حساب سے 4-5 اوورس اور جلدی ٹارگیٹ اگر چیز ہو جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن اب ایکچولی ناممکن ہی ہے. تو اچھا کھیلا. عبداللہ شفیق نے 69 بولز پہ 68 رنز اسکور کیے. فخر زمان نے 74 بولز پہ 81 رن اسکور کیے. اور آج تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو چھکوں کی بارش ہی ہو گئی. 2 چھکے عبداللہ شفیق کی طرف سے لگے، اچھے 6 تھے، پراپر 6 تھے. اور فخر زمان نے تو بارش ہی کر دی آج. فائنلی فخر زمان کا بلہ چل گیا. مطلب یہ ورلڈ کپ کا ان کا دوسرا ہی میچ تھا، پہلے میچ کے بعد انہیں بٹھا دیا گیا تھا اور آج ان کا بیٹ چل گیا.
اور یہی ہوتا ہے جب ایک بڑا پلیئر چلتا ہے تو. اور یہی میں چاہ رہا تھا کہ فخر زمان اس ورلڈ کپ میں ہو. خیر میں جو چاہ رہا تھا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن فخر زمان اس ورلڈ کپ میں ہو, اس ورلڈ کپ کے سارے میچز کھیلے. اس کے بعد اگر آپ نے اسے باہر کرنا ہے تو بے شک کر دیں, لیکن اتنا بڑا نام جس نے 200 بھی پاکستان کے لیے کر رکھے ہیں, 193 194 کی بھی اننگ کھیل رکھی ہے, 189 سم تھنگ کی بھی اننگ کھیل رکھی ہے, 183 کی بھی سم تھنگ کوئی اننگ کھیل رکھی ہے, اور یہ ساری اننگز جو ہیں چھوٹی ٹیمز کے اگینسٹ نہیں ہیں. اس میں سے ایک 210 والی جو تھی, ٹھیک ہے 200 او ڈی آئی کے اندر ہمیشہ اہمیت رکھتا ہے, چاہے وہ آپ نیپال کے اگینسٹ ہی کیوں نہ کریں, ٹھیک ہے نا. وہ مجھے یاد ہے وریندر سہواگ نے ایک بار کسی چھوٹی ٹیم کو کہا تھا کہ آج میں ان کے سامنے 200 کر کے اور دنیا کا پہلا بیٹسمین بنوں گا جو 200 کرے گا. اس وقت کسی نے بھی نہیں کیے تھے او ڈی آئی کے اندر, اور وہ پہلے اوور کے اندر آؤٹ ہو گئے تھے. تو کہنے کا مطلب ہے 200 کسی بھی ٹیم کے اگینسٹ ہو, 200 ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. باقی جو ہے 189 183 193 ساؤتھ افریقہ اور آئی تھنک ایک نیوزی لینڈ اور ایک آسٹریلیا کے اگینسٹ ہے فخر زمان کا. تو ایک بڑا پلیئر ہے, کھل کے آپ چانس دے دیتے اس ورلڈ کپ کے اندر اسے, اور پھر اگر نہیں چلتا تو ٹھیک ہے, پھر آپ اسے بالکل سائڈ کر دیتے, بینچ پہ نہ بٹھاتے بلکہ پیچھے بھیج دیتے کہ جاؤ ڈومیسٹک کے اندر اپنی پرفارمنس صحیح کر کے آؤ. لیکن اتنے بڑے پلیئر کو ورلڈ کپ کے اندر بٹھا دینا, مطلب دنیا وہی دیکھ رہی تھی یار پرفارمنس نہیں آ رہی 4 مہینے سے 6 مہینے سے 8 مہینے سے, لیکن جو کرکٹ کی تمیز رکھنے والے پرانے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینس ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ فخر جیسے پلیئر کا رول کیا ہے. فخر جیسا پلیئر کوئی ہلکا پلیئر نہیں ہوتا, یہ میچ ونر ہے, یہ کہیں سے بھی میچ نکال سکتا ہے کسی بھی ٹیم کے اگینسٹ, اور اکیلا آپ کو میچ جتوا سکتا ہے. وہ 193 والی اننگ اس کی یاد ہوگی, ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ, ساؤتھ افریقہ کے اندر تھی وہ اننگ, اور اس کے اندر کوئی نہیں چلا تھا. آلموسٹ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن 350 رنس کا کچھ ٹارگیٹ تھا. فخر زمان اینڈ تک اس میچ کو لے گیا سنگل ہینڈڈلی. ساؤتھ افریقہ کے لیے بہت تھریٹننگ تھا, وہ سنگل ہینڈڈلی ڈومیننٹ کیا تھا فخر زمان نے. اور ایسی کئی مثالیں ہیں, چیمپئن ٹرافی کا فائنل, 189 والی اننگ, 183 والی اننگ, بہت بڑی بڑی اننگس ہیں فخر کی طرف سے. خیر آج کم بیک ہوا, لیکن بات وہی ہے کہ دیر کر دی. 7 چھکے مارے, بہت بڑے بڑے لمبے لمبے چھکے مارے. خیر کہنے والے اب یہ کہیں گے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کے آگے مارے ہیں, لیکن بنگلہ دیش ایک اچھی اسپن بولنگ لائن اپ ہے. لیکن آج اچھا انٹینٹ تھا, اچھا اٹیک کیا پاکستانی اوپنرز نے, اور اچھی اوپننگ پارٹنرشپ دی. بالکل ہی مطلب بنگلہ دیش کو شروع سے ہی باہر کر دیا. ایسا ہو جاتا اگر شروع میں وکٹس گر جاتی تو پھر مسئلہ ہو سکتا تھا. بابر اعظم آج بھی نہیں چل سکے, ہٹ کرنے کے لیے گئے, ان کی کوشش یہی تھی جو میں کہہ رہا تھا کہ 4-5 اوورس پہلے چیس ہو جاتا. ہٹ کرنے کے لیے گئے, آؤٹ ہو گئے. رضوان ہے, ان کا بھی انٹینٹ کلیئر تھا, آتے ساتھ ہی پہلی بال پہ 4 نکالا, اور وہ ہر کوئی جو آ رہا تھا جلدی جلدی اسکور کرنا چاہ رہا تھا. فخر اپنی سینچری کی طرف بھی جانا چاہ رہے تھے, اسکور بھی جلدی کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے, ٹارگیٹ چیس کرنا چاہ رہے تھے. انفارچونیٹلی اس طرح نہیں کر پائے, سینچری کمپلیٹ نہیں ہوئی. 81 رنس پہ انہوں نے اپنی وکٹ دے دی, لیکن تب تک بہت ڈیمیج کر دیا تھا انہوں نے. مطلب میچ آلموسٹ فنش تھا, جب وہ گئے تو 30-35 رن ایسے کچھ چاہیے تھے جیتنے کے لیے. اینڈ میں افتخار ہے انہوں نے 17 رنس اسکور کیے رضوان کے ساتھ, اور رضوان نے وننگ شاٹ کھیلا, پاکستان یہ میچ جیت گیا, اور 6 پوائنٹس کے ساتھ اب 5ویں نمبر پہ پھر سے آ گیا ہے پاکستان. 2 میچز رہ گئے ہیں, ایک نیوزی لینڈ کے اگینسٹ, ایک انگلینڈ کے اگینسٹ, اور باقی سب کے 3 میچز ہیں. باقی ہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے جو ہمارے کمپٹیٹر ہیں سیمی فائنل کی ریس کے اندر. تو مشکل ہے, اب تو دیر ہو گئی. خیر دیر ہو گئی, وہی بات ہوگی کہ اگر کسی طریقے سے پوائنٹس میں برابر ہم کسی کے ہو بھی گئے تو ہم رن ریٹ میں مار کھا جائیں گے ان سے, کیونکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے رن ریٹ کافی بہتر ہے. تو یہ تھا میچ کا حال. سنگل سائیڈڈ میچ تھا, 1 سائیڈڈ میچ تھا, ختم ہو گیا. اب اگر ہم بات کریں ویورز کی, یہاں میں ویورز کی بات کرنا چاہوں گا. ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ویورز کریں گے. سب سے پہلے تو میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو چل رہا ہے کہ بابر کے میسیجز سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے دکھائے گئے, سوشل میڈیا پہ نہیں ایکچولی میڈیا پہ, چینل پہ جس طریقے سے دکھائے گئے وسیم بادامی کے شو میں, تو یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ تھوڑی تمیز ہونی چاہیے پی سی بی چیئرمین میں بھی
اور وسیم بدامی میں بھی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے میسیجز نہیں دکھا سکتے آپ. وہ ٹیم کا کیپٹن ہے، کچھ بھی ہے، پرفارمنس نہیں آ رہی، صحیح ہے، لیکن کیپٹن کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جاتا. کچھ بھی ہے، دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین ہے وہ، ٹھیک ہے، سم ہاؤ کسی بھی طریقے سے. ٹھیک ہے چھوٹی ٹیمز کے اگینسٹ زیادہ اس نے میچز کھیلے ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے، لیکن اس وقت رینکنگ میں وہ نمبر 1 ہے. آپ رسپیکٹ کریں گے اپنی تو دوسرے آپ کی رسپیکٹ کریں گے، ورنہ کسی نے نہیں کرنی. تو اس میں تھوڑی سی لگام ڈالنی چاہیے لوگوں کو. ابھی ایٹ لیسٹ وہ ٹور پہ ہے، ورلڈ کپ پہ گیا ہوا ہے، یہاں اس کی عزت کر لو. جب واپس آ جائے پھر آپ نے جو چینجنگز کرنی ہے آپ کریں. وہ بھی وہ لوگ جو پی سی بی کے اندر بیٹھے ہیں، اور یہ میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ پی سی بی کے اندر ان لوگوں کو ہونا چاہیے جن کا کرکٹ سے کوئی واسطہ ہو، ٹھیک ہے نا. سلام دعا اور دوستی یاریوں کے اندر آپ اس طریقے سے عہدے نہیں دے سکتے پی سی بی کے اندر، اور اگر دیں گے تو پھر اسی طریقے سے ان پروفیشنل قسم کی حرکتیں ہوں گی. مطلب کون کس کے میسیجز، کیپٹن کے میسیج آپ کیسے دکھا دیتے ہو یار؟ کسی سینئر پلیئر کے، کسی جونیئر پلیئر کے آپ نہیں دکھا سکتے یار. وہ پلیئر ہے، وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ورلڈ کپ کے اندر، آپ نے کیپٹن کے میسیجز دکھا دیے، وکھرا ہی تماشا بنا کے رکھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو پرفارمنسز آ رہی ہیں، جو نہیں آ رہی، جو بھی ہے، اس پہ جو تنقید بنتی ہے، تنقید تو بنتی ہے. ایز اے فین، ایز اے ویور، ایز اے پاکستانی ٹیم سپورٹر، دل جلتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو پرفارمنسز آ جاتی ہیں تو اس میں اس طرح کی باتیں نہ ہوں تو بہتر ہے کہ یار پرفارمنس آتی ہے تو آپ سر پہ چڑھا لیتے ہو، نہیں آتی تو آپ بالکل زمین پہ پھینک دیتے ہو. بات یہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو دل جلا ہوا ہے اس بات سے کہ یار اب پھر 4 سال انتظار کریں، پھر تجربے آزمائے جائیں گے اور پھر اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا. ایسے نہیں چلتی ٹیمز، ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو برساتی مینڈک آ جاتے ہیں نا، برساتی مینڈک ایکچولی یہ آئے سرفراز کے بعد. سرفراز نے جب چیمپئن ٹرافی دلوائی نا 2017 میں، جب پاکستان چیمپئن ٹرافی جیتا، جب انڈیا کو مارا، ٹھیک ہے نا، تو یہ برساتی مینڈک سارے اڑ گئے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم پھر سے اپنی پیک پہ چلی گئی ہے، تو آؤ انہیں سپورٹ کرو. انہوں نے تو انڈیا کو مار دیا، 1 سائیڈڈ میچ، وہ بھی چیمپئن ٹرافی کا فائنل، اور ہم ورلڈ چیمپئن بن گئے. تو جس کا جو منہ، مطلب جو فارغ ہو نا، بھائی کیا ہے آج پاکستان انڈیا کا میچ ہے یا پاکستان آسٹریلیا کا میچ ہے، ورلڈ کپ چل رہا ہے، T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے، چیمپئن ٹرافی چل رہی ہے. اچھا جی، ہم دیکھیں گے، ہم اینالائز کریں گے. یار اس کو کھیلنا نہیں آتا، اس پلیئر کو باہر کر دینا چاہیے. یہ سارے برساتی مینڈک اٹھ کے آ گئے. ہم کرکٹ سر تب سے دیکھ رہے ہیں جب 99 سے، جب سے مطلب when I was 10 years old، تب سے میں کرکٹ دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور کرکٹ کو جیا ہے، اکیڈمی لیول پہ جا کے کرکٹ کھیلی ہے، کرکٹ کو سرو کیا ہے ہم نے. تو ہمیں پتہ ہے کہ کرکٹ کس طریقے سے، کرکٹ کی تمیز کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کس طریقے سے اسے دیکھا جاتا ہے اور کیا اینالائزنگ کرنی چاہیے کرکٹ کی. ہم برساتی مینڈک نہیں ہیں، صحیح ہے. تو ایک تمیز ہوتی ہے، کرکٹ دیکھنے کی بھی ایک تمیز ہوتی ہے، کھیلنے کی بالکل ہوتی ہے، دیکھنے کی بھی ایک تمیز ہوتی ہے. ایک پتہ ہوتا ہے بندے کو یار یہ اس نے پراپر ہٹ مارا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس نے نہیں مارا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے لگ گیا ہے تو کہنا ہے. تو یہ 2 باتیں ہوتی ہیں. تو یہ کرکٹر ہی سمجھ سکتا ہے. تو اس میں تنقید نہ کی جائے کہ آپ جب جیتتے ہیں تو پلیئرس کو اٹھا دیتے ہیں، جب ہارتے ہیں تو بٹھا دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ہیروز ہیں اور گھر کے لوگ ہی تنقید کریں گے، گھر کے لوگ ہی سوال اٹھائیں گے، گھر کے لوگ ہی بات کریں گے. باہر سے لوگ نہیں آئیں گے انگلیاں اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور باہر والے جو انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ تانے کے طور پہ اٹھاتے ہیں. ہم تانے کے طور پہ نہیں اٹھا رہے، ہم اس سینس میں اٹھا رہے ہیں کہ ٹیم کے اندر بہتری ہونی چاہیے، لوگوں میں اویئرنیس ہو، ٹھیک ہے. جو ہیں اچھی بات ہے. کرکٹ اسپورٹ ضروری ہے کسی بھی نیشن کے لیے، بہت زیادہ ضروری ہے. اسپورٹ دیکھنا چاہیے، کھیلنا چاہیے. ینگ جنریشن کو اس کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ PUBG اور RC22 تک اپنے سیل فونس اور اپنے کمپیوٹرز تک یہ محدود ہو جائیں گیمز تک، بلکہ انہیں گراؤنڈ میں آنا چاہیے، کھیلنا چاہیے، تاکہ انہیں پراپر تمیز ہو کہ اسپورٹ کیسے کھیلا جاتا ہے اور کیسے اسے سمجھا جاتا ہے. تو خیر بہرحال بات یہ ہے کہ یہ حال ہے. اینڈ آف دا ٹائم یہی بات کریں گے. کیسٹ لمبی چل گئی ہے اور یہ مزید لمبی چلتی جائے گی. دل تو بڑے جلے ہوئے ہیں لیکن چھوڑیں، کیا بات کریں، ایک سے ایک ہوشیار بیٹھا ہے ہمارے پاس. سچویشن یہ ہے کہ پاکستان اب آ گیا ہے 5ویں نمبر پہ اور یہاں سے ہم باہر ہوں گے. چانسز تو یہی لگ رہے ہیں، یہی ہوگا. لیکن آگے کے میچز جیسے کہ میں نے کہا تھا، جو بھی میچز ہیں ان کی بھی انالائزنگ کریں گے اور ساتھ لے کے چلیں گے جو بھی ہے ورلڈ کپ کو. تو دیکھتے ہیں، ہوپ فار دی بیسٹ. میں بھی کوئی معجزہ ہو جائے.
جس کی امید تو نہیں ہے لیکن پھر بھی چلیں اگلی میچ کی ویڈیو کے بعد انالائزنگ میں آپ سے ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.